حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, ہم آپ کی پر جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں اب بھی آپ نے تھوڑا سا آپ ایک کام کریں, پھر ایک موضوع پہ پھر اگر آپ دلیل مانگتے ہیں تو پھر کدھر آپ خود ادھر مجھے لے کے جا رہے ہیں نا. آپ بولتے ہیں امام مسلم کے نے باپ بانا ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث کے اندر صاف واضح الفاظ ہیں, رفع الیدین کا کیا الفاظ, رفع کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر, کیا کرتے تھے رفع ہاتھ اٹھانا. یہ رفع کا لفظ یاد آ گیا. اللہ اور بھی بہت سی چیزیں پکڑی ہیں میں نے. دیکھو اگر تو ضد میں یہ بات کر رہے ہو, نہیں کوئی ضد نہیں ہے, ضد نہیں ہے. اگر آپ ضد کی بات, ایک منٹ اگر ضد کی بات ہے, ایک منٹ اگر ضد کی بات ہے تو یہ میں اس ضد کو ختم کر دیتا ہوں. مناظرہ اس بنیاد پر میں جیت جاؤں تو آپ جیتے ہوئے چلیں حضرت, میں نے یہ میں آپ اس بات سے نہیں پہلو نکالنا ہے. تو جو شخص حدیث بیان کر رہا ہے, جس شخص نے کہا حدثنا فلاں وہ جو کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, جس طرح نے اس نے حدیث محدث سے حدیث لی ہے اس نے اس سے لی ہے. پھر جس شخص کو سب سے زیادہ اس سند کے قریب ہے وہ اس حدیث کو اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر صحیح ظاہری سند والی روایت, صحیح روایت, 4 راوی ہیں, چاروں آپ کو صحیح لگ رہا ہے, سب نے اس کو ثقہ کہا, اور 4-6 محدث کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, آپ اس کو صحیح مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تحقیق تو ہوگی نا پہلے. نہیں تحقیق کرنی آپ ہے. اب دیکھیں محدثین نے اگر اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, ضعیف قرار دیا, تو اس کی کوئی دلیل تو دی ہوگی, ہے نا. بغیر دلیل نہیں تو پھر تو معتبر ہے ہی نہیں, پھر جرا معتبر ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ جرا مبہم کہلائے. بات اصل یہ ہے, میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حدیث لی, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی, جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اس کنڈیشن کو بیان کیا, صرف محدث نے لکھی, اس نے اس پر عنوان قائم کیا ہے. آپ اس کے عنوان کو کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کو کیا پریشانی اور تکلیف ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا پریشانی ہے. دیکھیں یہ جو آپ عنوان کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امام مسلم نے باپ باندھ لیا ہے, اس کو آپ لے لیں, ٹھیک ہے, تو پھر امام مسلم نے اگر کہیں اور باپ بانا ہوگا تو آپ لیں گے, بالکل ٹھیک ہے. اگر امام مسلم نے ایک باپ بانا ہے حدیث میں, اپنی امام مسلم کی اپنی میں بھی دکھا دوں گا, فرماتے ہیں جھکتے اور اڑتے ہوئے نماز میں اللہ اکبر کہیں, تو اس میں رفع الیدین کی طرح, اور اس حدیث اس کے اندر جو اس باب کے اندر جو حدیث بیان کی ہے اس میں رفع الیدین کہیں ذکر نہیں ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں گے, میں اب آپ سے تھوڑا سا اپنے موضوع اور آپ یہ بتاؤ, ناسخ منسوخ کے لیے تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملی, ناسخ بعد میں ہوتا ہے, منسوخ پہلے ہوتا ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بعد کی روایت ہے یا پہلے کی؟ یہ پہلے کی ہے, یعنی وہ رفع الیدین کی بات کی ہے. کون سے رفع الیدین؟ جو رفع الیدین کرنے والی ہیں وہ بات کی ہے, یہ پہلے نہیں رفع الیدین کرنے والی تو پہلے ہوگی نا, پہلے عمل کو کیا جائے گا پھر منسوخی ہوگی. اچھا, اس کو تاریخ سے, کسی مہینے سے, کسی ڈیٹ سے, کسی سن سے آپ ثابت کریں گے یہ ناسخ منسوخ کی شرط ہے؟ میں آپ کو ادوار سے اور تابعین کے اقوال سے میں ثابت کروں, ٹھیک ہے. لیکن اب جب آپ نے منسوخی کا کہا ہے, دیکھیں لیکن جب آپ منسوخی کا کہہ رہے ہیں تو پھر حدیث کے اوپر بات نہیں, پھر پوری کی پوری منسوخی کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے میں آپ کو منسوخ ہے آپ کے نزدیک رفع الیدین, اس پر آپ دلائل دیں گے پورا رفع الیدین منسوخ ہے, اس کی وجہ سے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا اس کی وجہ سے کسی ایک عمل کی منسوخی کے بعد جو ہے اس کا تواتر, اس کی جو سیکوینس ہے نا, سیکوینس بنتا ہے, اس سے سیکوینس بنا ہے. اب آپ اس کو قبول نہیں کر رہے, اس پہ بحث و مباحثہ میں کرنے نہیں آیا. بلا وجہ میں آپ سے بولوں نہیں آپ مانے, آپ بولے میں نے نہیں مانا, اس کو چھوٹ کریے نا. اللہ سے ڈر کر بیٹھو. ویسے بے شک اس روایت کو جس کو آپ پیش کر رہے ہیں, صحابی بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سلام کرتے ہوئے ہمیشہ کرتا ہوں, سلام کرنے کی ہماری کنڈیشن یہ تھی,
آپ اس کو کیوں کسی اور جگہ پر فٹ کر رہے ہیں؟ میں نہیں فٹ کر رہا حضرت، یہ دلیل پہلے احناف خود دیا کرتے تھے کہ یہ رفع الیدین کی منسوخی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر حضرت آپ نہیں قبول کرتے، نہیں، میں نے ابھی آپ کو احناف کی بات بھی بتا دی ہے. تقی صاحب سنیں، درس ترمذی میں آپ کو دکھا دوں، میں ان کا لکھا ہوا دکھا دوں کہ وہ کہتے ہیں جو شخص اس روایت کو رفع الیدین کی منسوخی پر لاتا ہے تو یہ بے تکی سی بات ہے. یہ ہے وہ لوگ یہ بات کر جاتے ہیں بے تکی سی بات. ایک بات پھر اس میں اور شکیں بھی بہت ہیں. پہلی بات تو یہ اس موضوع کے متعلق ہی نہیں ہے، یہ احناف کے جید علماء لکھ چکے. احناف کے جید علماء نے اسے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ رفع الیدین کی بالکل دلیل نہیں ہے. پہلے احناف رفع الیدین کی میں بات آپ کی سمجھ گیا، میں آپ پوری بات کروں گا. تو یہاں لغوی اعتبار سے ہاتھ اٹھانے کو منع کروا رہے ہیں، باقی آپ اصطلاحی رفع الیدین پہ بات نہیں کر رہے. جیسے ابھی نے بولا نا رفع کا لفظ تو آیا ہے نا، صرف منطقی انداز سے رفع کو یہ ہوتا ہے نیت کو مجھے بتائیں. انہوں نے صرف رفع کا لفظ آیا کہ رفع سے منع کیا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. بس آگے چھوڑو وہ نشے کی عادت جو اللہ نے بیان اس کو چھوڑے. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے میں نہیں پڑھتا. بھائی رفع سے یقیناً منع کیا ہے، لیکن رفع الیدین عند الافتتاح عند الرکوع بعد الرکوع بعد رکعتین، یہ آپ کسی بھی حدیث سے ثابت کسی صحیح سند سے نہیں کر سکتے. صرف رفع کو منع کروا. چلے آپ نے کہا اس حدیث میں صرف رفع کا لفظ ہے، اس وجہ سے آپ اس کو ٹھیک ہے نا، آپ اس کو لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ سلام کی رفع الیدین ہے ہی، یہ رفع الیدین ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو اصطلاحی رفع الیدین نہیں ہے، اس کا مطلب رفع الیدین تو ہے. پھر وہ ایک بات کر رہے ہیں نا، پھر یا تو اصطلاح آ رہا ہے یہ اصل میں میرے بھائی منطق مجھے بھی آتی ہے. میں لگائی پڑھ چکا ہوں، سر تہذیب بھی میں ایسے نہیں کرتا. آپ کے علم کے اوپر میں کوئی 8 سال پڑھائی، میں آپ کے علم پہ کوئی وہ نہیں کر رہا. جو لفظی بحث میں جا رہے ہیں نا، آپ اپنے ذہن میں لفظی معنی رکھ کے چلیں حضرت میں آپ کو آپ لفظی بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہٹا دیں اس حدیث. بولے ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ یہ حدیث آپ غلط سمجھیں. آپ نے کہا غلط سمجھے، یہ آپ کا موقف ہے. میں نے سمجھا کہ میں بالکل صحیح سمجھا، یہ میرا موقف ہے. دونوں اپنے موقف پہ قائم ہیں. آپ اس معاملے پہ نہیں، ایسے تو بہت سارے معاملات ہیں، پھر میں بہت سارے معاملات میں اپنے موقف پہ نہیں ہوں. چلیں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس پہ اگر پھنسے رہے تو آگے والی بات نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا اس کو تو ہے. اب آپ نے کہا کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی جو احادیث ملتی ہیں، کیا آپ کی نظر میں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ میری نظر میں کوئی ایک روایت بھی سجدوں کی صحیح نہیں ہے. کوئی ایک روایت بھی نہیں. مقابلے میں آپ کو صحیح بخاری کی، صحیح بخاری مسلم ابی حوانہ کی سنیں. اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث لفظ نہیں ہے، میری بات تو صحیح، جس میں واضح طور پر ہے ولا يفعل ذلك بین السجدتین. صحابی رسول ساری رفع الیدین بیان کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سجدوں میں نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری میں دکھا دوں، بہت زبردست. آپ صحیح مسلم میں دکھا دوں. اب مجھے بتائیں کہ منع کیوں کر رہے ہیں؟ جی منع کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا آنے والے ہیں کچھ لوگ. اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتا تھا کہ کوئی کچھ لوگ کریں گے یہ کام کریں گے. ولی کی زبان سے پڑھے نہیں، ہمیں تو جملے نکلتے اور بعد والوں کی حضرت اگر رفع الیدین منسوخ نہیں ہوتا سجدوں میں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ہے ہی نہیں، کیا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آدمی کسی صحیح سند سے ثابت. اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. صحیح سند سے ثابت نہیں. بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صحیح سند سے نہیں کا مطلب ہے صحیح سند کے ساتھ سجدوں کا رفع الیدین نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے. آپ کا دعویٰ آپ کو دلیل پیش کریں. میں دلیل بھی پیش کرتا ہوں آپ کو. پھر مجھے اتنا بتا دیں کہ سجدوں کے اندر اگر رفع الیدین کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں صحیح تو سند پھر سے ثابت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح سند سے، ٹھیک ہے نا، صحیح سند تو ہوگی. آپ مجھے اتنا بتا دیں صحیح سند نہیں ہے تو ہم عمل کو کیسے مانیں؟ جس عمل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے منع فرمایا اس کو تو مانیں گے نا. میں ایک کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں جہاں آگے نماز پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر میں نماز میں کوئی غلطی کرتا ہوں
تبھی آپ میری اصلاح کریں گے نا. جب میں غلطی نہیں کروں گا تو آپ میری اصلاح کیا کریں گے؟ مانتے اس بات کو؟ فار ایگزامپل میں آیا نا، میں نے نماز پڑھی، میں نے سجدوں میں رفع الدین کیا، تبھی آپ مجھے منع کریں گے؟ یا میں نے زندگی میں کبھی سجدوں میں رفع الدین کیا ہی نہیں تو آپ مجھے منع کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ممکن ہے کہ آپ نے مجھے کبھی سجدوں میں رفع الدین کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں؟ میں نے آپ کو مقصد بتا دیا، بہت سمپل الفاظ میں نے مثال دی ہے کہ آپ جب مجھے رفع الدین سجدوں میں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو منع کریں گے نا، جب نہیں دیکھیں گے تو نہیں کریں گے. حدیث شریف میں سجدوں کے اندر رفع الدین، بخاری کی جو احادیث، جتنی بھی احادیث رفع الدین کرنے کی اگر پیش کرتے ہیں آپ تو ان میں آخر میں الفاظ ہیں اور سجدوں میں جاتے ہوئے رفع الدین نہیں کیا کرتے، اور سجدوں سے اٹھتے ہوئے رفع الدین نہیں کرتے تھے، اور سجدوں کے درمیان رفع الدین نہیں کرتے تھے. تینوں دلائل ملتے ہیں، جاتے ہوئے، درمیان میں، اٹھتے ہوئے، تینوں. جن احادیث کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں ان احادیث کے اندر بھی یہی ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الدین کرتے ہوئے دیکھا افتتاحی نماز میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور سجدوں میں جاتے ہوئے، سجدوں کے درمیان یا سجدوں میں جاتے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کے بیٹے سالم بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سجدوں میں جاتے ہوئے، سجدوں کے درمیان اور سجدوں سے اٹھتے ہوئے رفع الدین کیا کرتے تھے. اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ علامہ ناصر الدین البانی صاحب کو محقق مانتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے محقق تھے، ان کی تحقیق قابل قبول ہے، بے شک مانتے ہیں نا آپ اس بات کو. یہ میں کتاب کا میں ساری کتابیں نہیں لا سکتا، میں نے کیا کیا اس کو فوٹو کاپی کیا. اب میں آپ کو علامہ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی، ٹھیک ہے، اس کی حدیث شریف میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے پورا باب باندھا ہے اس کے اندر، سجدے سے سر اٹھانے کا بیان. فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے تھے، اور اس کا حکم اپنے اس انسان کو دیا جس سے جلدی رکوع و سجود کرنے نماز ادا کر جس نے جلدی رکوع و سجود کر کے نماز ادا کر لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کی نماز اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ ایسا سجدہ نہیں کرتا جس میں اس کے تمام اعضاء اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتے. پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے اور صحیح طور پر بیٹھ جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے ساتھ کبھی کبھی رفع الدین بھی کیا کرتے. یہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے اپنی نماز نبوی ثابت کی ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ دلیل دی ہے. اس کے اوپر بعد یہ فرماتے ہیں شافعی علماء، میں حوالہ بھی پیش کرتا ہوں، آخر میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں. جی چلیں حوالہ میں پیش کرتا ہوں اس کو. اچھا، حوالہ انہوں نے رقم کیا ہے الصلاۃ باب 149، حاکم نے صحیح کہا ہے، ذہبی نے موافقت کی. نمبر 2 مسند احمد صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 3، صحیح ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب 117 سند صحیح. ذہبی نے موافقت کیا، کیا مانا ہے؟ امام ذہبی نے موافقت کی. اب یہ تو میں اس کی میں نے اب دیکھیں، اب ایک نقطے کو آپ پکڑ کے اگر اس کے اوپر بات کریں گے تو بہت لمبا. اس نے بعد پیچھے لکھ دیا ہے ذہبی نے موافقت کی ہے، کیا مانا؟ ذہبی سے موقوف ہے. ٹھیک، موقوف مرفوع اور موقوف وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرفوع حدیث بھی ہے، یہ موقوف حدیث ہے. یہ میں نے صحیح بتایا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول، جی ٹھیک ہے نا، صحابہ رسول تک تھا، ٹھیک ہے. اچھا، موقوف بات بھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن نبی اسلام کی حدیث کے مقابلے میں تو پھر ٹھیک نہیں ہوتی. بے شک نہیں ٹھیک نہیں، ایسی بات نہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگی؟ اللہ کے سامنے یہ کیا بات ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگی؟ ایک طرف صحیح موقوف روایت، مرفوع روایت ہے، ایک طرف ابو بکر کا قول ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں آپس میں متضاد باتیں، دونوں آپس میں. اور کس کو لیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں آپ اس کی میں ایسے کیسے میں ہاں بول دوں تو پھر آپ مجھے بولتے دیکھیے اس کی تو کوئی تمیز تو ہوگی نا. ایسے کیسے کسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کوئی عمل کیا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا اور اس کی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل کبھی کیا جاتا تھا. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں.
امام طحاوی فرماتے ہیں اسی رفع الیدین کی حدیث کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو ہے نا مروی ہے حدیث رفع الیدین کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ملتی ہے علی سے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کا راوی جو ہے پہلے راوی ضعیف قرار دیا۔ جی جی نہیں ابھی میں ثابت دیکھیں آپ ایک معاملے پر ایک منٹ آپ بات کریں ایک چیز پہ نا، کوئی بات نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں۔ پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جان اللہ جو شخص غریب ہو اور سیدھا معاشرہ اور مسلم جن پر تہمت نہیں ہو ادب ترقی راموں کو پہچانتا ہو، اس پر واجب ہے کہ نہ روایت کرے مگر حدیث کو جس کی اصل کی صحت ہو اور اس کے نقل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا ایک فاش نہ ہوا اور بچے ان لوگوں کی روایت سے جن پر تہمت لگائی گئی یا جو اناج رکھتے ہیں جیسی لوگوں میں۔ اور دلیل اس پر جو ہم نے کہا یہ کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی خاصی خبر نکال اس کی ساتھی کر لو۔ دوسری یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ گواہ بناؤ دو مردوں کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو جن کو تم پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آخر چاہتے ہیں حدیث بیان کرنے اور گواہی دینے میں اگر سے کچھ فرق مگر وہ دونوں شریک ہیں ایک بڑے مطلب میں، لہٰذا حدیث فاسد کی قبول نہیں ہوگی اس کے بعد اور ہمارے نزدیک جیسے گواہی فاسد کی مردود ہے اسی طرح حدیث بھی مردود ہوگی اس کے اندر بابی کے اندر شک و شبہات پائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس حدیث کو تو دیکھ کے رہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی موت کے اندر ٹھیک ہے جو سندن صحیح جس کو ہم سندن صحیح ثابت کریں گے آپ کو انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہم سے زیادہ ہے امام بخاری میں بلکہ کہتا ہوں کہ آج جتنے بھی عالم اس دلیل پر موجود ہیں ان سب کو ملا لیں سب کا علم امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا، سفر کا مسئلہ بڑا اہم تھا، یہ ابھی کا نہیں ہے پچھلے صدیوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اس کی اہمیت کو دیکھا اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اسباط رفع الیدین کے اوپر کتاب لکھی۔ پتہ آپ کے پاس اچھا قدم رفع پہ لکھی یا اسباط پہ لکھی بتایا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، پہلے پورا بول لیں پھر میں آپ کو اس کا جواب پڑے بس کیا کریں جواب تو دینا پڑے گا نا۔ دیکھیں اگر میں سن کے چلا جاؤں تو پھر کیا ہو رہا ہے میں نے وہ یہ رہا ہے کہ ہم بحث برائے بحث نہیں بحث برائے بحث نہیں کریں، میں تو آپ کی بہت سی ایسی چیز جو آپ نے مجھے تسلیم کرنے سے انکار کیا میں نے اس پر چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تنازع پیدا ہو سکتا ہے، بالکل بے شک ہو گیا اس کو لوٹایا اللہ اور اللہ کے رسول۔ جب آپ اللہ اس کے رسول لوٹائیں گے نا تو وہاں سے کچھ ملے گا، اسے سمے نا وہ اشارہ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ تکلم جو ہو رہا ہے اس طرح بھی دیکھو بات صحیح نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ نے یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے دوسری بات نہیں اصل میں موضوع پھر آج کا جو موضوع تھا نا وہ یہ رہا نہیں۔ آپ کو بات کرنی ہے نا میں آلریڈی اچھا آپ ہوتے ہیں نہیں ہوتا آپ کو بات کرنی ہے سمجھ آئے گا دوسری بات یہ کہ آپ نے جو حدیث پیش کی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس سے آپ نے ثابت کیا رفع، لیکن صرف رفع کا رفع ثابت کیا، رفع یدی حضر منکبہ یہ چیزیں آپ نے اگر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سارے رفع نہیں آپ دیکھیں رفع کا مطلب یہ میں نے یہ کب بولا کہ ساری رفع الیدین نہیں میں نے یہ کب بولا کہ میں ساری رفع الیدین میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا میں ایک سیکوینس بنا نہیں عوام پریشان کیوں ہے عوام کو جو نا اگر آپ اس طرح سے گھمائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت یہ کہا منسوخ کیا ثابت کر رہے ہیں حضرت میں نے آپ کو یہ کہا تھا شروع میں میرے الفاظ یہ تھے کہ میں رفع الیدین کو آپ کو ایک سیکوینس سے منسوخ ثابت کروں گا۔ آپ نے مجھے سیکوینس کے پہلے پوائنٹ پہ میں نے سارے رفع الیدین میں نے بولا تمام مقامات پر سوائے تکبیر اولیٰ کے میں رفع الیدین کو منسوخ ثابت کروں گا۔ تو ثابت کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کو ایک جملہ بولوں اور اس سے ثابت ہو گیا۔ میں دلیل سے دلیل